non-filer not be able to buy a car, buy a property, travel abroad, عمرہ حج, یہ سب چیزیں اس کے لیے وہ یا تو جو بلیک انکم کماتا ہے مٹکے میں گھر میں رکھے, وہ تو چل جائے گا, لیکن کہیں تو خرچ کرے گا. جب خرچ کرے گا وہ نظروں میں آئے گا. ٹیکس کلیکشن کا جو انکریز ہے ایئر آن ایئر وہ 36% ہے. اتنا زیادہ انکریز کیسے ہو گیا؟ 30 ستمبر تک the number of tax filers had doubled. اسرائیل نے کہا ہم اس کی آئل تنصیبات پہ حملہ کریں گے, بٹ ٹرمپ نے دوسری بات کہی. ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم ان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ حملہ کریں گے, بیکاز ٹرمپ نوز کہ آئل تنصیبات پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے the whole world will suffer. 5 سال تک عوام بھول جائے, جو بھی پاور میں ہوگا اس کی ایسی کی تیسی پھرے گی, پاور ایز ان پولیٹیکل گورنمنٹ, اس کی ایسی کی تیسی پھرے گی. 5 سال تک آپ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ جو سبسڈیز دیتی ہے یہ IMF کے پرویو میں آ گیا ہے. پاکستان کا نمیرو اونو پرابلم از سیونگس. ڈومیسٹک سیونگس ہماری نہ ہونے کے برابر ہے, ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ. ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کی اکانومی کے. سچویشن جو ہے اتنی پریکیریس یا خراب نہیں ہے جو آج سے چند مہینوں پہلے سمجھی جا رہی تھی. حالات بہتر ہوئے ہیں, اور جب ہم آپ کے ساتھ یہ انڈیکیٹرز شیئر کریں گے تو آپ کو خود اس چیز کا احساس ہو جائے گا. جو امپورٹنٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے انفلیشن کی. سپٹمبر 2024 میں انفلیشن جو ہے آج وہ 6.9% پر ہے. اگست میں یہ انفلیشن 9.6% پہ تھی. تو اس کی ڈکلائن چل رہی ہے, اور کس طرح چل رہی ہے کہ جو سپٹمبر 2023 تھا, یعنی 1 سال پہلے یہ انفلیشن 31.44% تھی, اس سے 1 سال بعد آج 6.9% ہے. دوسری بات ہم کرتے ہیں ایکسپورٹس کی. ایکسپورٹس جو تھیں 2023 سپٹمبر میں وہ 2.4 بلین تھی. 2024 کے سپٹمبر میں اب ایکسپورٹس 2.8 بلین ڈالرز ہیں, جو تقریباً 13.5% اضافہ دیکھا گیا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ اب دوسری چیز آ جاتی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس اور امپورٹس کا ڈفرنس. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا بڑا ہے, یعنی آپ کی امپورٹس بڑی ہیں, اور وہ 4.2% زیادہ ہو گیا ہے. اور اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس از 5.43 بلین ڈالرز. US ڈالر جس کی بہت اہمیت ہے کسی بھی اکانومی میں دنیا میں, جون 2024 میں یعنی آج سے 4 مہینے پہلے امریکی ڈالر تھا 278.3 پاکستانی روپیز کا. آج 10 اکتوبر کو 2024 میں وہ ڈالر 278.38 روپیز کا ہے. یعنی اسٹیبلٹی دیکھی گئی ہے امریکی ڈالر میں پچھلے تقریباً 8-9 ماہ میں. ریمیٹنسز کو اگر دیکھیں 2023 کے مقابلے میں ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. سپٹمبر 2023 میں ریمیٹنسز جو تھیں وہ 2.21 بلین ڈالرز. اگست 2024 میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ 2.94 بلین ڈالرز ہیں. سو اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ایک اور آتی ہے وہ ہے فارن ایکسچینج ریزروز. ہم نے فارن ایکسچینج ریزرو کا فگر صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا لیا ہے. 2023 کے سپٹمبر میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو تھا وہ 7.61 بلین ڈالرز کا تھا. اس کے مقابلے میں سپٹمبر 2024 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ ہے 10.7 بلین ڈالرز. سو یہ اچھی خاصی انکریز ہے ان فارن ایکسچینج ریزروز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ٹیکس کلیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ٹیکس کلیکشن بھی امپروو کافی حد تک ہوئی ہے. جولائی اگست 2024 سپٹمبر کا بھی ڈیٹا نہیں اکٹھا ہوا, تو جو 2 مہینے تھے فرسٹ کوارٹر آف فسکل ایئر کے, اس میں 1.588 ٹریلین پاکستانی روپیز کی ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, وچ از 36% more than the previous year. آخر میں جو ایک انٹرنیشنل بڑا انڈیکیٹر ہے which is the oil. تو کروڈ آئل کی پرائسز پہ وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں برنٹ کی جو ہے وہ جون 2024 میں 82.25 ڈالرز اب بیرل تھی. 30 ستمبر کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ 1 اکتوبر کو ایران نے
اسرائیل پر میزائل اٹیک کیا تھا تو 30 سپٹمبر کو یہی آئل جو تھا وہ $71.78 اے بیرل تھا. 1 اکتوبر کو یہ $73.56 اے بیرل ہوا. آج یہ $77.11 اے بیرل ہے. 30 سپٹمبر سے 10 اکتوبر تک تقریباً 11 دنوں میں $6 یہ بڑھا ہے. درمیان میں 7 اکتوبر کو ایک اور سچویشن تھی جس میں یہ خدشہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایرانی آئل فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرے گا. اس دن آئل کی پرائس جو تھی وہ بڑھ کر $81 اے بیرل ہو گئی تھی، مگر اب 3 دن بعد واپس وہ $77.11 اے بیرل پر آ گئی ہے. اب یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جس کی بنیاد پہ اب ہم آگے کی ڈسکشن شروع کریں گے. آج ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے اکانومی اور فائنانس کے ایکسپرٹ فضیل زبید احمد. ویلکم بیک ٹو بالڈی پروڈکشن سر. میرا پہلا آپ سے جو سوال ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے پہلے ہم نے اکانومی پہ بات کی تھی اور آج ہم دوبارہ اکانومی پہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ایک اوور ویو کے طور پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی اکانومی؟ تھینک یو ذیشان فار ہیونگ می. میرا خیال ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ڈیفینیٹلی امپروو ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. گڑبڑ نہیں ہو رہی حکومت کی طرف سے، کیونکہ آئی ایم ایف نے ظاہر ہے اپنا شکنجہ جو ہے کس کے رکھا ہوا ہے. لیکن عام آدمی کے لیے جو دشواریاں ہیں وہ آپ آگے سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا. عام آدمی کے لیے ایک صورتحال کوئی اچھی نہیں ہو رہی. مگر آپ جو انڈیکیٹرز ہیں اس کی طرف سے مطمئن ہیں، مگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی غلطیاں نہیں کر رہی. اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ عام آدمی پر اس مہنگائی کا اثر ہوتا ہے. مہنگائی یعنی انفلیشن 1 سال پہلے جو تھی وہ 31% پلس پہ تھی. اب انفلیشن 6.9% ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی جو دشواریاں ہیں وہ بدستور قائم ہیں. اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں؟ رائٹ، گڈ کوسچن. دیکھو ذیشان، لاسٹ ایئر 31.44% جو انفلیشن تھی وہ اس نے چیزوں کو مہنگا کر دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مہنگی چیزیں سستی ہو گئی ہیں. انفلیشن کا مطلب ہے مزید مہنگی نہیں ہوئی، یہ اس رفتار سے نہیں ہوئی. 6.9% ہے صرف، وچ از گڈ، ریئلی گڈ. بٹ ایک عام آدمی جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز مہنگی ہو گئی اس میں چلے جو بڑھوتری ہے یا پھر جو انکریز ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن وہ چیز جو مہنگی ہے وہ مہنگی ہے. تو یہ جو امپیکٹ ہوا ہے نا 31.44%، غالباً اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھا، وہ امپیکٹ ابھی بھی قائم ہے اور یہ بڑے عرصہ چلے گا جب تک کہ لوگ اپنی انکمز کو ایڈجسٹ نہیں کرتے. تو جب تک اپنی انکم کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، وہ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں پچھلے سال 2023 میں اور شاید 22 میں بھی، وہ سستی نہیں ہو رہی. انکم ایڈجسٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ انکریز کریں، مطلب سیلریز میں لوگوں کی انکریز ملتی ہے، جاب سوئچ کرنے سے. مزدوری اگر کوئی کرتا ہے تو اس نے زیادہ چارج کرنا شروع کر دیا چیزیں تو انسان کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں یہ رستے کھلے. ایوریج لوگ جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ اسٹک ہے، مطلب ایک کہا جا سکتا ہے نا کہ ان کے لیے تو مشکل ہے. لیکن جس نے اسمارٹلی پلے کیا اور اپنی انکمز بڑھا لی وہ ٹھیک ہے، اس نے کور کر لیا اپنا تھوڑا بہت مہنگی زندگی کو. لیکن باقیوں کے لیے پرابلم ہے ابھی بھی اپنی جگہ. جو آئل پرائسز ہیں دنیا میں، اس کا اثر آپ نے پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین کیا تھا. میں چاہوں گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، اسپیشلی جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کا اگر اثر پڑتا ہے آئل پرائسز پہ، آئل پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم نے جیسے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ جو آپ نے میرے ساتھ ریکارڈ کی، ہم نے بات کی کہ پاکستان از ہیویلی ڈپینڈنٹ آن انرجی امپورٹ. تو جب بھی انٹرنیشنل انرجی پرائسز اوپر جائیں گی پاکستان ول بی ان اے فکس. تو چاہے ایران حملہ کرے اسرائیل پہ، اسرائیل چاند پہ جا کے حملہ کر دے، چاند والے زمین پہ حملہ کر دیں، اگر اس کے نتیجے میں فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں تو پاکستان ول بی ان فرنٹ لائن اسٹیٹ. اب یہ بڑھ گئی نا، آپ نے بتایا کہ 30 ستمبر کو کتنی تھی، 1 اکتوبر کو کتنی تھی اور آج کتنی ہے. کم ہو گئی ہے، لیکن وہ خطرہ ابھی تک اپنی جگہ قائم ہے. اور
इन्फ्लेशन कैन गो अप बिकॉज अभी आप देखिएगा कि 15 अक्टूबर को प्राइसेस, मेरा ख्याल है अनलेस समथिंग एल्स हैपन्स, समथिंग गुड हैपन्स, प्राइसेस इंक्रीज होंगी. तो जब प्राइस इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगी. तो इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में मेजर की जाती है उसमें से आप ऑयल, एनर्जी जो है इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स. लेकिन वो जो आपका मेथड है पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड मेथड है, बाकी चीज़ों में से तो आप ऑयल की वजह से जो महंगाई हो रही है उसको तो नहीं निकालते. तो ऑयल महंगा हो गया, उसने अपना इम्पैक्ट किया महंगाई पे, और फिर उसने बाकी चीज़ों को महंगा किया, उसने महंगाई पे इम्पैक्ट किया. तो एज अ रिजल्ट महंगाई कैन गो अप. ये वो रिस्क है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है इस वक्त. जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सप्लाई बढ़ रही है, ओवर सप्लाई सिचुएशन है, और ओपेक और ओपेक प्लस इस मूड में नहीं है कि उसको कम करें वगैरह वगैरह. और मुझे लगता है कि अगर ये इसराइल ईरान इम्ब्रोग्लियो या जो भी है, ये जब तक इसके ख़तरा नहीं टलेगा ये होता रहेगा. मज़े की बात यह है कि ईरान, इसराइल ने कहा हम उसकी ऑयल तनसीबात पे हमला करेंगे, बट ट्रंप ने दूसरी बात कही. ट्रंप कहता है कि हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला करेंगे, बिकॉज ट्रंप नोज कि ऑयल तनसीबात पे हमला करने का मतलब है द होल वर्ल्ड विल सफर. खैर वो ऑयल पे करें या न्यूक्लियर फैसिलिटी पे करें, अगर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है वो एस्केलेट होती है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो उसकी वजह से जो आपकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो थ्रेटन होंगी, और उसकी वजह से आपकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस जो होती है उसकी वो बढ़ेगी. ऑयल इंस्टॉलेशंस टारगेट ना भी हों उसके बावजूद जो इनसिक्योरिटी है वो कॉस्ट बढ़ा देगी, मार्केट की डायनामिक. आपने जो है ना इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात एक्सपोर्ट्स की और ट्रेड डेफिसिट की कही. आप देखेंगे कि अमेरिका की इकॉनमी जो है ना उसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, विच इज़ गुड फॉर द होल वर्ल्ड. तो उसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं. बड़ी वजह यूरोप और अमेरिका में इकॉनमी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं. तो ये इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी है और जो फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को, फिर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस कम हुए, उसका फ़ायदा हुआ है. ऑल दिस कैन गो इफ़ दिस वॉर थ्रेट एस्केलेट्स. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं हैं, जिसमें ऑयल का हमने जिक्र किया, और जो इंपोर्ट्स कर रही है फर्स्ट वर्ल्ड जिसमें अमेरिका और यूरोप हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारे जैसे ममालिक की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं हैं. और आपने इसको बयान किया कि ये मेजर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इन फ्यूचर. मुझे ये बताइएगा कि इन दो के अलावा कौन से बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए फॉर दिस गवर्नमेंट टू मैनेज टिल next 9 months, okay, till June 25. I will put this as part 2 of my reply. लेकिन जो आपने कहा ना अमेरिका और यूरोप की जो वो बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट उनका बढ़ रहा है, इसके वजह से इंपोर्ट्स, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. अक्सर आपने सुना होगा टीवी चैनल्स पे डिस्कशंस में कि पाकिस्तान को दूसरी मंडियां भी तलाश करनी चाहिए. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दूसरी मंडियां ज़रूर तलाश करें, जो मेन मंडी है उसमें ज़्यादा जगह बनाएं. ये दो मंडियां बहुत बड़ी हैं, अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया को चलाती हैं, और इस मंडी में हमारी फ्यूचर है हमारी एक्सपोर्ट्स का. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि और कौन सी चीज़ें हैं जो इस गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं. IMF का जो प्रोग्राम है, बहुत सारे लोगों ने कहा IMF नहीं करेगा. IMF इज़ अ डिफरेंट बॉडी. उसने जब कर दिया तो वो रिस्क मिटिगेट नज़र आ. IMF ने ऐसे नहीं आपको ये $7 बिलियन की फैसिलिटी, 6 या 7 बिलियन की जो फैसिलिटी दी, उसने कुछ एश्योरेंसेस देखी हैं जो दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को दी हैं. तो मुझे वो ऐसा रिस्क नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर किसी दोस्त मुल्क ने कमिटमेंट कर दी है तो वो करेगा. और IMF ने अपनी जो ये किस किस्म की कमिटमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उन लोगों ने लोन देने से मना किया. उन्होंने कहा कि वील इन्वेस्ट इन योर इकोनॉमी. सो एग्रीकल्चर, स्टॉक मार्केट, कंपनियां खरीद रहे हैं, इस तरह की टेलीकॉम, रिफाइनरी, इन चीज़ों में, ऑयल की रिटेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिटेल में अरामको भी अपना हिस्सा डाल रहा है. तो ये फ्रेंडली कंट्रीज ने ये कहा है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी, वी विल इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी बट विल नॉट लेंड टू यू. तो वो मुझे लगता है कि वो बेस कवर्ड है. लेकिन ये महंगाई का जो अफरियत है ये आम आदमी को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है.
اور یہ بڑی ڈفرینٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 36% تک گئی ہے مہنگائی. اس نے جو چیزوں کو مہنگا کر دیا ہے وہ آج تک ایک عام آدمی کو ہرٹ کرتی ہیں وہ چیزیں. 6.9% ہو کے یہ 5% رہ جائے یا 3% ہو جائے, وہ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ بیس لائن بن گئی. اسی سے کمپیئر کرتے ہیں نا آپ, ایئر اوور ایئر آپ کمپیئر کرتے ہیں. تو ایسا تھوڑی ہے کہ 36% کسی بیس اور سے کیا آپ نے 36% اور اب جو 6.9% ہے اسی بیس سے کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. وہی بیس بن گیا آپ کا انڈیکس. سی پی آئی انڈیکس جو ہے آپ کا انڈیکیٹر, وہ سپٹمبر کے آخر میں کس ویلیو پہ تھا اور سپٹمبر 2024 کے آخر میں کس ویلیو پہ ہے, ان دونوں کا ڈفرنس ہے 6.9%. تو وہ جو پچھلا امپیکٹ ہے 36% بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کے لیے. یہ آئل پرائسز اور اس کی وجہ سے انفلیشن, یہ دس از دا میجر کنسرن فار میجر اکانومی فار دی میکرو اکانومی. اچھا سر, کچھ خبریں ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف نے بھی اعتراضات اٹھائے تھے کہ جو ہماری شاہ خرچی ہے حکومت چلانے کی, یعنی جو کرنٹ ایکسپینڈیچر سے پوری کی جاتی ہے, وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بجٹ آیا اور اس بجٹ کے بعد جب کرٹیسزم شروع ہوا تو ان لوگوں نے, جو ہمارا حکومتی طبقہ ہے, جو ہماری حکومت کی مشینری ہے, جو خرچے, اچھا لگا آپ نے استعمال کیا, سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, ڈیفنس ایکسپینڈیچرز ہیں, ان چیزوں میں کمی نہیں آ رہی ہے. کم اس حد تک تو ہو گئی ہیں کہ ہمارا بجٹ نہیں اس لحاظ سے بڑھ رہا جیسے بڑھنا چاہیے, مگر جو شاہ خرچیاں ہیں ان میں کمی کوئی نظر نہیں آ رہی. اس کا امپیکٹ آپ کو کیا نظر؟ آئی گاٹ یور کوسچن. اگر آپ آئی ایم ایف کے جو وہ اپنی پریس ریلیز دیتا ہے, جو پوری اس کی ویب پہ اس کی انفارمیشن آتی ہے, اس نے پاکستان سے کیا کیا مانگا ہے, انفارچونیٹلی فار سم ریزن بیانڈ مائی پے گریڈ, وہ پاکستان کے کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ کوئی لمیٹیشنس نہیں لگاتا. ان کو کم کریں, ان کو کم کریں, سیکرٹریز کی تعداد کم کریں وغیرہ وغیرہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ٹیکس کلیکشن بڑھائیں اپنی. یہ ایک وجہ ہے, ایک ریزن ہے فار دا گورنمنٹ ٹو بی سینگوئن کہ اوکے اس پہ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے نا, تو بڑھائے جاؤ. نہیں بڑھانا چاہیے. یہ بڑی سور پوائنٹ ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے, ایکشنز ہوتے رہنے چاہیے اور نظر آنے چاہیے. آپ نے پچھلے دنوں سنا اتنے بلین روپے کی آپ نے گاڑیاں منگوائیں یا کیا ہوا, اتنے بلین روپے کی آپ نے موبائل فون, 60 ارب روپے کی گاڑیاں پنجاب گورنمنٹ نے خرید لی. اس طرح کی خبریں آنا بھی خطرناک ہے, بیکاز یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگ اس پہ خوش نہیں ہے کہ آپ ہمارے پر, آپ نے اس سال آئی ایم شیور آپ مجھ سے ٹیکس پے بھی کریں گے سوال, تو میں اس وقت جواب دوں گا کہ لوگوں کی جیبوں سے الٹیمیٹلی کامن آدمی کو پڑتے ہیں سارے ٹیکسز. ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس جو تنخواہ پہ ہے, اس کے علاوہ بھی تو تنخواہیں جو بھی انکم سے ہم ٹیکسز دیتے ہیں گورنمنٹ کو, تو ہم یا جو عام آدمی ہے وہ سوال کرتا ہے گورنمنٹ سے کہ پلیز اپنے, اینڈ اٹس ڈیف ایئرس, اٹس فالنگ آن ڈیف ایئرس. لپ سروس ہے. I like Aurangzeb a lot, ہمارے فائنانس منسٹر. I really have hopes on him. But unfortunately کر نہیں پا رہے اور کہہ نہیں پا رہے کہ ان کو کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ کمی کرنی چاہیے. ٹیکس کلیکشن پہ بات کرتے ہیں. ٹیکس کلیکشن کا جو انکریز ہے ایئر آن ایئر وہ 36% ہے. اتنا زیادہ انکریز کیسے ہو گیا؟ آپ کو چلے تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں. جو بجٹ آیا تھا نا, تو انہوں نے 12.5 ٹریلین کا ٹارگیٹ رکھا, ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ. تو اس پہ بہت لوگوں نے کہا ارے 9.5 سے 12.5 یہ 3 ٹریلین کا اضافہ, اور ہمیشہ کرتے ہیں لوگ اتنے 20% اضافہ 25% بجٹ میں ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے. اس دفعہ بھی, بٹ ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ, اس دفعہ میں بھی اسکیپٹیکل تھا کہ یار اتنا 3 ٹریلین ایڈیشنل 2 ٹریلین ایڈیشنل جو آپ ٹیکس لگائیں گے لوگوں پہ, یہ اکانومی اس کو سہارا دے گی کہ نہیں دے گی. آئی واز اسکیپٹیکل, آئی ایڈمٹ. اوکے, بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو نو کہ فرسٹ 3 months, یہ 2 مہینے کی فگرز آپ بتا رہے ہیں 1.588 ٹریلین جولائی اگست, 3 مہینے میں دے ہیو ایکچولی سرپاسڈ اور کلوز ٹو سرپاسنگ دا ٹارگیٹ, which is really very heartening. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا, اب کیسے ہو رہا ہے؟
بہت ساری چیزوں پہ آپ نے ایڈیشنل ٹیکس لگا دیے ہیں, بہت ہیوی ٹیکسیشن ہو گئی ہے مارکیٹ میں. جی ایس ٹی پہ بہت تھی, آپ دیکھیں ایکسپورٹرز کو آپ نے ان سے ٹیکس واپس لے لیا ہے. اور یہ جو نان فائلر کے انہوں نے ڈیفینیشن ختم کرے نا, یہ دس از آلسو ویری ڈیزاسٹرس فار پیپل ہو پلے بلو دا ریڈار. دیٹ مینس کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے تھے ان کے اوپر وزن بڑھا دیا گیا ہے. ٹیکس کا بیس براڈن آپ کے خیال میں کیا ہے کہ نان فائلرز کو ٹیکس فائلرز بنائیں؟ دیکھیے, نان فائلرز کو فائلر بنانے کا جو ہے 30 ستمبر تک دا نمبر آف ٹیکس فائلرز ہیڈ ڈبلڈ فرام لاسٹ ایئر. تو بہت کم تھے کیونکہ پاکستان میں لاسٹ منٹ پہ ہم ٹیکس فائل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اکتوبر تک چلے گی, ابھی 15 اکتوبر ہے, پھر 30 اکتوبر ہو جائے گی. 30 اکتوبر تک پتہ چلے گا کہ کتنے فائلرز ہیں. It could be really very impressive growth in the number of tax filers. تو جب آپ زیرو ٹیکس بھی فائل کر دیتے ہیں نا, تو یہ کہتے ہیں, I think they have the data کہ کون سی گاڑیاں کس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے اپنی بیوی کے نام پہ یا چوکیدار کے نام پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں, وہ چوکیدار سے پوچھ گچھ ہوگی ہے, بھائی تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گئی یہ گاڑی. وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اینڈ آئی ایم کوائٹ ہیپی, سیٹسفائڈ, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور وہ میرا پوائنٹ بدستور برابر اپنی جگہ قائم ہے. یہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں نا, 2 ٹریلین جو اضافہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ میں کیا ہے نا, 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے, تنخواہ دار سے 70 ارب روپے ایکسٹرا لیں گے ٹارگٹ میں, صرف 70 ارب روپے, اور وہ 2000 ارب روپے ہیں جو انہوں نے ٹوٹل. تو یہ تنخواہ دار جو کہہ رہے ہیں نا کہ سوری آپ کے ویورز جو ہیں ان میں سے اکثر شاید تنخواہ دار ہیں, ان کو بات بہت بری لگے گی. یہ وہاج سراج صاحب آج کل بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم سارے ٹیکس نہیں دیتے. ہمارے جو انکم کے اوپر ٹیکسز لگے ہیں اس میں جو ٹوٹل اضافہ ہے دیٹ از 70 بلین روپیز, which is about 5% of the total increase. تو ایسا نہیں ہے, تنخواہ دار اپنی جگہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ چلیں ٹھیک ہے, میں پہلے 200 روپے پر منتھ ٹیکس دیتا تھا, آپ 400 دوں گا, تو آپ مجھ سے ایکسٹرا کیوں لے رہے ہیں, آپ بڑھاتے کیوں نہیں ہیں. جو شواہد نظر آ رہے ہیں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اینڈ سائنس, تو جو شواہد نظر آ رہے ہیں, گورنمنٹ سیمس سیریس کہ وہ اب لوگوں کے گھسیں گے ان کے کارناموں پہ کہ کہاں سے آئی انکم, یہ کیا ہے. ابھی ریٹیلرز کے اوپر ہے, اور چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو یٹ ونس اگین آل پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز ول گو اگینسٹ دی گورنمنٹ اینڈ سائڈ ود دا ریٹیلرز. جو صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. تو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اورنگزیب محنت کر رہے ہیں. آئی ہوپ ہی سکسیڈس. اور نیکسٹ وڈ بی ایگریکلچر. آپ سوچئے کہ نان فائلر ناٹ بی ایبل ٹو بائی اے کار, بائی اے پراپرٹی, ٹریول ابراڈ, عمرہ, حج, یہ سب چیزیں اس کے لیے وہ یا تو جو بلیک انکم کماتا ہے مٹکے میں گھر میں رکھے, وہ تو چل جائے گا, لیکن کہیں تو خرچ کرے گا. جب خرچ کرے گا وہ نظروں میں آئے گا. گورنمنٹ کے سامنے اس وقت حالات ہیں, چیلنجنگ سچویشن ہے, اور سلوشنز ان کے پاس زیادہ ہے نہیں. ایک تو فلیکسیبلٹیز ان کی اپنے پاس کم ہیں, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں, جس میں آئل پرائسز ہیں, یہ جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کی اگر امپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا تو ہماری ایکسپورٹس اسٹال کریں گی. ان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ٹو گیو سم ریلیف ٹو دی پیپل؟ Is it possible? دیکھیے میرے سامنے نا ایک ڈائکاٹمس سچویشن ہے کہ میں یا تو آپ کے جو پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں ان کو خوش کروں, یا میں وہ بات کروں جو مجھے کرنی چاہیے. یہ جو اکانومی کا امپروومنٹ اور لوگوں کو بانٹنا, دے آر 2 different things. بانٹ نہیں سکتے. ہم کل بات کر رہے تھے ایٹ لیسٹ 5 years, میں 10 years کہہ رہا تھا, یو سیڈ نو تھوڑا سا کم کریں, تو 5 years تک ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے جو شروع ہو چکی ہے. تو 5 سال تک عوام بھول جائے, جو بھی پاور میں ہوگا اس کی ایسی کی تیسی پھرے گی, پاور ایز ان پولیٹیکل گورنمنٹ, اس کی ایسی کی تیسی پھرے گی. 5 سال تک آپ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ جو سبسڈیز دیتی ہے یہ آئی ایم ایف کے پرویو میں آ گیا ہے. جو آئی ایم ایف نے لمیٹیشنس لگائی ہیں اس میں ہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل کروڈ پرائسز, انٹرنیشنل انرجی پرائسز کم ہوئی, بجلی کی قیمت کیوں نہیں کم ہوئی؟ تو بڑھ رہی ہے. بیکاز کہ وہ گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے
IMF نے جو اس کے اوپر لمیٹیشنس لگا دی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل انرجی پرائسز جو کم ہوئی ہیں وہ بجلی کی قیمت کو کم کریں. تو ان اے وے اٹ از گڈ فار دی اکانومی بٹ ناٹ اے گڈ نیوز. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کم از کم 5 سال کم از کم 5 سال ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی, بہت ڈسپلن. اس میں ایک چیز میں کہہ دوں, یہ بیلٹ ٹائٹنگ والی بات جو ہے نا, پاکستان کی جو یہ خاص طور پہ نئی نسل ہے نا, یہ جن زی بھی کہتے ہیں ان کو, جو 2000 کے بعد ہوئے, اس سے پہلے ملینیلز ہیں, اور اس سے بھی جو سینئر لوگ ہیں نا, ان میں سے ان کی ایک بڑی تعداد فری لانسنگ کرتی ہے. اور یہ فری لانسنگ ہمارا وہ سیفٹی ویلو ہے آج کل لوگوں کی جو جاب لیسنس ہے مارکیٹ میں. انفیکٹ ناؤ دے آر ناٹ لوکنگ فار جابس. تو یہ جو ہماری فری لانسنگ ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کی IT ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, تو یہ ایک سارٹ آف کوشن دے رہے ہیں وہ اکانومی کو. سوری یو آر سیئنگ. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو اپنی انکم بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں تو ایک یہ ہے کہ وہ اپنے جس طرح لیبر ہے, اسکلڈ لیبر ہے, وہ اپنے چارجز بڑھا دیں. اس سے ایک اثر جو ہے وہ باقی لوگوں کو ہی پڑے گا جو ان کو چارجز پے کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ایسا کون سا آئیڈیا ہے سمپلسٹک دنیا میں جو پریکٹس کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جس چیز کے بارے میں لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اپناؤ تاکہ تمہاری ایک فیملی کی انکم بڑھے؟ You know what, Zishan? 10 out of 10 for this question. Okay? Yes. There is a lot the government can do. The government can tell the people اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے, دوسرے اس میں جو لوگوں کو ایکسپینڈیچر سے ہٹا کے سیونگس پہ لے کے آئیں. مائنڈ کریں گے آپ کے جو پوڈ کاسٹ سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, مائنڈ کریں گے, وہاں سے زندگی نہیں بسر ہو رہی, آپ سیونگ کی بات کریں. لیکن سیونگ از ون تھنگ دیٹ ول سیو یو فرام انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ اگر آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے, انکریز یور سیونگس. تو میں پرسنلی بھی بہت لوگوں کو کہتا ہوں, اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ کرنی ہے. سیونگ صرف لوگوں کو نہیں کرنی, گورنمنٹ کو بھی کرنی ہے. اور یہ بات ہم آپ کے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کر چکے ہیں کہ پاکستان کا نمیرو اونو پرابلم از سیونگس. ڈومیسٹک سیونگس ہماری نہ ہونے کے برابر ہے, ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. یہ ہمارا مین پرابلم ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرتے ہیں, یہ سڑکیں وغیرہ پرائیویٹ سیکٹر بنائے, ٹول لگا دے اور خود کرے. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسے نہیں ہیں بیکاز دیر آر ناٹ انف منی ان دی اکانومی. تو وہ اب پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں گے تو گورنمنٹ سے, بینکوں سے بورنگ کریں گے. بینکوں کے جتنے بھی ایڈیشنل ڈپازٹس بڑھ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو لون دے دیتی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے پرائیویٹ سیکٹر کو لون دے؟ تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ گروتھ ہے وہ کم ہے. یہ اورنگزیب صاحب کو میں اس پوڈ کاسٹ از لسننگ, ہماری ڈومیسٹک اکانومی, ڈومیسٹک سیونگس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ دیٹ واز دا کوسچن. بالکل سر وہ تھا, مگر میرا خیال تھا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں گے کہ 5 لوگوں کی یا 8 لوگوں کی ایک فیملی ہے, کمانے والا ایک ہے. غلط ہے نا, 5-8 لوگ ہونے نہیں چاہیے. ویسے ہمارے یہاں ٹین ایجر سے لے کے اوپر تک جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, گھر میں بیویاں ہیں, ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا اسکل ڈیولپ کرنا ہے جس سے وہ انکم اپنی انکریز کریں. ایک آدمی کے کمانے سے اب پاکستان میں 5 یا 8 لوگوں کا خاندان نہیں چل سکتا. بالکل یو رائٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک میں پوائنٹ ابھی آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کے نیچے آنے سے انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کیا امپروو ہوگی؟ فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے, اس میں انویسٹرس بالکل بھی نہیں آ رہے بیکاز انٹرسٹ ریٹس اتنے اچھے تھے کہ وہ پیسہ انہوں نے بینکوں میں رکھا ہوا تھا. دس واز ون آف دی مائنر ریزنس. تھوڑا سا میں کریکشن کر لوں, انٹرسٹ ریٹس پاکستان میں کم اس رفتار سے نہیں ہو رہی جتنی انفلیشن کم آ رہی ہے, بیکاز SBP از ویری کاشس working under IMF under their guidance. SBP is very slow in reducing the interest rate. اب جو ان کی میٹنگ ہوگی انٹرسٹ ریٹس کم کرنے کی, اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 300 بیسس پوائنٹس کم کریں گے. آپ دیکھیں UK میں بھی یہ حال ہے. آل سینٹرل بینکس آر ویری کاشس. انفلیشن 2% پہ آ گئی, انٹرسٹ ریٹس 5% پہ, اور سوچ رہے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹس کے کم ہونے سے پاکستان میں فرق پڑے گا. اوکے, تھیوری کیا ہے؟ جب انٹرسٹ ریٹس کم ہوتا ہے نا,
This is very interesting, Zishan, and this is not meant for your common viewers. This is a थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है. जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो सेविंग्स जो है उनको इंसेंटिव कम मिलता है, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल सेक्टर में, रियल एस्टेट इंक्लूडेड, या अपनी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास वो ये कहते हैं कि यार हम अगर सेव करके बैंकों में रखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया है, तो ओके चलो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं. तो ये थियरेटिकल. पाकिस्तान में सेविंग्स है ही नहीं तो कैसे कम होंगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? ये सोचना चाहिए औरंगजेब साहब को कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से, हाँ इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो सीधा सीधा हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री की कॉस्ट में इजाफा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इज़ वेरी हेवली लेवरेज्ड. बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं. तो जब आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है. तो जब आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो उनको थोड़ा बहुत उनकी प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है या लॉस में कमी हो सकती है. लेकिन उससे ये कहना कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जो आप कह रहे थे कि रियल एस्टेट, आई हैव माई डाउट्स. रियल एस्टेट के वैसे भी औरंगजेब खिलाफ है, यू नो दैट. औरंगजेब कहते हैं कि दैट्स अ नो, आई विल नॉट. सो आई थिंक कि ओके डोंट, दिस इज माय पर्सनल व्यू. जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसका एक मेजर पोर्शन जो है कमाने का, वो आता है रियल एस्टेट से. अब उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का क्या इस गवर्नमेंट ने कोई उस पर कदम उठाए हैं? और अगर नहीं उठाएं तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, जो किसी खाते पे नहीं है, वो अभी तक रजिस्टर पे चल रही है और लोगों को उससे तनख्वाहें मिल रही हैं, उन लोगों की जॉब्स उससे चल रही हैं, उसका असर जो है वो फिर क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर कह तो रहे हैं कि ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है इट्स अ बैड न्यूज़, बट रियल एस्टेट सेक्टर को बैड न्यूज़ कह देने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा. एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन होती है रियल एस्टेट से. जी अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बात सही है आपकी. लेकिन ये जो आपने कहा है ना कि रियल एस्टेट से लोगों को इनकम मिलती है, वो इनकम नहीं होती. ज़्यादातर जो है वो कैपिटल गेन होता है कि ज़मीन मैंने 50 लाख की ली, अब 60 की हो गई, 70 की हो गई, 80 लाख की हो गई. आजकल क्या है, 50 लाख की ज़मीन ली आपने, वो 40 लाख रह गई, 35 लाख रह गई, और उसको भी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं. आप देखें ना जो साउथ ऑफ इस्लामाबाद, कितने घर बन रहे हैं, आधे बने हुए छोड़ दिए लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, उनको बेच के ये बनाएंगे. वो ख़रीदार ही नहीं है मार्केट में. तो लोगों की इनकम, रियल एस्टेट इनकम. हाँ, जो बात आपने कही कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस, और रियली इट इज़ बैड न्यूज़ फॉर देम कि औरंगजेब साहब ऑफिशियल पोजीशन उन्होंने लगा दी है कि रियल एस्टेट इज़ अ नो. कहना नहीं चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात होनी नहीं चाहिए. ओके कि नहीं, आप इन्वेस्ट करें, वी विल प्रोटेक्ट यू, लेकिन हम स्पेकुलेशन को नहीं करेंगे, हम नॉन फाइलर्स को नहीं करेंगे. आप उसका गला घोंट दें और फिर एक्सपेक्ट करें कितने, मेरा ख्याल है आराम से 10-20 लाख लोग होंगे जो, आई एम सॉरी द नंबर इज कमिंग फ्रॉम द टॉप माइंड, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर हाउ मेनी, बट huge number of people, jobless people mostly, end up in the real estate and real estate related. आज की जो डिस्कशन हमने की है, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सम अप करें कि इस वक्त हमारी जो स्टेट है वो हौसला अफजा है या नहीं, अगर है तो कितनी है. दूसरा जो मैं चाहूँगा आपकी समिंग अप में एक चीज़ के, लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए? ब्यूटीफुल क्लोज. दो एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं इंसान लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि मुल्क तरक्की करे और मुझे, मेरी ज़ात को या हमें आम आदमी को कोई बेनिफिट्स मिलें. तो ये जो दूसरी बात है बेनिफिट्स वाली, ये नहीं है. उसमें आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर इम्प्रूविंग. अभी 4-5 साल का एक तवील सफ़र है जो हमें तय करना है. उसके बाद सोचें तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखें कि गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देगी या गवर्नमेंट आपको जो है ना कोई ऐसी चीज़ करेगी जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े.
ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کی اپنی امپلائمنٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے. بہت ساری جو نوکریاں ہیں وہاں گورنمنٹ کی, وہاں بھی اب یہ ریٹائرمنٹ ایج کے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. سیدھی آپ نے نئی جابس پہ کو ختم کرے تو وہ پرسنل یعنی عام آدمی کے لیے نیوز اچھی نہیں ہے. اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کم رکھیں, سادہ رکھیں. ڈونٹ ایکسپیکٹ وہ گورنمنٹ جو آپ کو دے گی ان 5 سالوں میں وہ غلط کرے گی. ٹھیک ہے, اکانومی کو سیدھا کریں تو 5 سال کے بعد آپ مانگیے گا گورنمنٹ سے. اب ان 5 سالوں میں عام آدمی کیا کرے, اپنی انکمز بڑھائیں. کم وٹ میں آسک یور اسپاؤز ٹو اسٹارٹ ورکنگ. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں ایسے لڑکے ہیں جو اپنی بیویاں تلاش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہوم میکرز چاہیے. اوکے, بٹ لیڈیز نیڈ ٹو, فیمیلز نیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ سپورٹ دیئر فیملیز. تو اپنی انکم بڑھائیں. یہ انفلیشن از اے ڈائسی میٹر, اٹ کین گو اپ اگین. Please don't rely on this inflation coming down. اپنی انکمس کو بڑھائیں. کیسے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ کیا سچویشن ہے ان کی. I hope I have answered your question. Thank you very much, sir, for your comments and always, as always, very insightful discussion. ایک چیز جو میں کنکلوژن میں کہنا چاہوں گا, فضائل صاحب نے وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان بھی کر دی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے, ان پہ تو 5 سال تک ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. مگر یہاں پر 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی گورنمنٹ اگلے چند سالوں میں ایک دم سے کوئی سبسڈی دیتی ہے یا لوگوں کے لیے ریلیف دیتی ہے, اس پہ شک کرنا ضروری سمجھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس سچویشن میں ہے, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنا کنٹرول, اپنا ڈسپلن بہت بہتر کرنا ہوگا. اور ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرنا ہے. ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں یا وہ ایک نارمل ورکر ہے, لیبرر ہے, آفس میں کام کرنے والا ہے. سب کو یہ مشکل وقت سہنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ ایک ایسی اکنامک انوائرمنٹ میں زندگی گزارے جس میں اپرچونٹیز ہوں, جس کے اندر ویلیو آف منی ہو, جس میں امپلائمنٹ اپرچونٹیز ان کے لیے بہتر ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.